بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے سب بہن بھائیوں کو جو ہم سب مل کر بیٹھ گئے ہیں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر، کیونکہ ہم سب کتابوں کو پڑھنے کے شوقین ہیں، اور جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 12۔ پیج نمبر 175 سے ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے، اور کتاب کا نام تو میں نے بتا دیا۔ یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہے مشہور عربی کتاب الامام الجواد من المہد الی اللحد کا اردو ترجمہ ہے۔ رائٹر سید محمد کاظم قزوینی اور مترجم ہیں حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی۔ آئیے ہم ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی میں بتا دوں کہ جو ہم نے لاسٹ میں بالکل پڑھا تھا اپنی لاسٹ ریکارڈنگ میں، اگر آپ نے سنا ہوگا، یاد ہوگا کہ ہم نے آغاز کیا تھا نئے چیپٹر کا، کہ جس کا نام تھا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور علم فقہ۔ اس کے حوالے سے ہم جان رہے تھے، ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور اس میں ہم وہاں پر پہنچے تھے کہ جب آپ کے چچا نے عرض کیا کہ اے میرے آقا، آپ نے سچ فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور اس سے مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حاضرین متعجب ہو کر رہ گئے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے آقا، اگر اجازت ہو تو ہم آپ سے سوال کریں۔ اچھا، اب جب انہوں نے کہا کہ سوال کریں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، اور لوگوں نے آپ سے سوالات کرنے شروع کر دیے اور آپ نے ان کے جوابات دیے۔ اب اگلی ہیڈنگ جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے چور کی حد۔ لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک آدمی معتصم عباسی کے دربار میں آیا، اس نے چوری کا اعتراف کیا اور مطالبہ کیا کہ اس پر حد جاری کی جائے۔ معتصم نے اپنے دربار میں اپنے درباری علماء کو بلایا اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی بلایا۔ معتصم نے اپنے علماء سے چور کی حد پوچھی تاکہ چور پر حد جاری کی جائے۔ قاضی ابن ابی داؤد نے کہا چور کی حد ہے کہ کلائی سے اس کا ہاتھ قطع کر دیا جائے۔ وہاں تمام حاضر علماء نے اس کی تائید کی۔ معتصم نے کہا تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاتھ ہتھیلی اور انگلیوں پر مشتمل ہوتا ہے اور کلائی تک جا پہنچتا ہے۔ تو تیمم کے حکم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں کہ تم مسح کرو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا۔ تو یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا جو ہم سورہ نساء کی آیت 23 پڑھ رہے تھے۔ پھر لکھا ہے وہاں کچھ ایسے علماء بھی تھے جنہوں نے کہا کہ چور کا ہاتھ کوہنی تک کاٹا جائے۔ تو معتصم نے اس کی دلیل طلب کی۔ انہوں نے کہا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 پڑھی، ترجمہ کہ وضو میں ہاتھ کو کوہنی تک دھونا واجب ہے، تو ہاتھ کوہنی تک رہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس دوران معتصم نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اے ابو جعفر، اس مسئلے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا قوم مسئلے کو حل کر رہی ہے، انہیں حل کرنے دیں۔ معتصم نے کہا وہ کلام کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی رائے کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مجھے معاف رکھیں۔ معتصم نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اب جب تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے تو اب میں یہ کہوں گا کہ ان علماء کرام سے خطا ہوئی ہے۔ چور کے ہاتھ قطع کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی صرف انگلیاں کاٹی جائیں، اس کی ہتھیلی نہ کاٹی جائے۔ معتصم نے کہا آپ علیہ السلام کی دلیل کیا ہے؟ آئیے ہم آگے ہیں پیج نمبر 176 پہ۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ سجدے میں 7 اعضاء کو زمین پر رکھا جاتا ہے، اس میں پیشانی، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ اگر چور کا ہاتھ اس کی کلائی یا کوہنی سے کاٹ دیا جائے تو پھر اس کا ہاتھ باقی نہیں رہے گا کہ وہ اسے دوران سجدہ زمین پر رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ جن میں آیت نمبر 18 میں کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، یعنی 7 اعضاء اللہ کے 7 خاص ہیں۔ تو پھر آگے سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ملاؤ ہونا چاہیے، یا بلاؤ یہ لکھا ہے، بہرحال اس میں ملاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی عربی لکھی ہے کہ فلا تدعوا مع اللہ احدن۔ ہاں جی، تو جو اعضاء اللہ کے لیے ہیں انہیں قطع نہ کرو۔ تو جب معتصم نے امام علیہ السلام کا فیصلہ سنا تو حیران ہو کر رہ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ چور کی صرف انگلیاں کاٹی جائیں اور اس کی ہتھیلی نہ کاٹی جائے۔ الحمدللہ۔ آئیے ہم اس کے حوالے سے حوالہ پڑھ لیں۔ یہ بحار الانوار جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 5 حدیث نمبر 7، اور ہم نے یہاں حدیث کا خلاصہ پیش کیا ہے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ آئیے اب ہم پیج 177 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر حضرت امام محمد
محمد تقی علیہ السلام اور علم طب کے نام سے بڑی ہیڈنگ ہے، یعنی کہ نیا چیپٹر ہے۔ آئیے علم طب کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملے گا۔ سب سے پہلے لکھا ہے لقوہ کا علاج، لکھا ہے صباح بن محارب، صاد بے الف ہے، صباح بن محارب، میم ہے الف رے بے سے روایت ہے کہ میں حضرت امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھا تھا، وہاں شبیب بن جابر کی بیماری کی بات کی گئی کہ اسے لقوہ ہو گیا ہے، اس کے چہرے اور آنکھوں میں فساد پیدا ہو گیا ہے، یعنی وہ دائیں طرف کھنچ گئے ہیں۔ تو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کا یہ علاج تجویز کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 5 مسقال، میم سے قاف الف لام، 5 مسقال لونگ لے لو اور پھر اس سے ایک خشک شیشی میں ڈالو، اس کا منہ اچھی طرح سے بند کر دو، پھر اسے گلے حکمت کرو۔ اگر گرمی کا موسم ہے تو 1 دن اور سردی کا موسم ہے تو 2 دن دھوپ میں رکھ دو، اور پھر لونگوں کو شیشی سے نکال کر اسے اتنا رگڑو کہ وہ باریک پاؤڈر بن جائیں۔ اس کے بعد بارش کے پانی کے ساتھ اسے اس طرح گوندھو کہ معجون بن جائے۔ مریض کو اس کے سینے پر لٹا دو اور مریض کے چہرے کے متاثرہ مقام پر اس تیار شدہ معجون کی مالش کرو اور اس معجون کو اس کے چہرے پر رہنے دو کہ وہ خشک ہو جائے۔ جب یہ معجون خشک ہوگا تو اللہ کے اذن سے مریض تندرست ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، یہ میں نے بھی اس کتاب کے صفحے کو موڑ دیا ہے، یعنی نشان لگا دیا ہے، کیونکہ یہ تو اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم مولا کے جو طب ہے اس کے حوالے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے راوی نے کہا ہمارے دوست فوراً شبیب کے پاس گئے اور اسے خوشخبری دی اور اس کا علاج کیا تو اللہ کی مدد سے اسے شفا مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حوالہ ہے کہ مستدرک الوسائل مرزا حسین نوری، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 446 اور حدیث نمبر 20505۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہم پیج نمبر 178 پہ آ گئے اور ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ٹاپک کیا ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور علم طب۔ آئیے جانتے ہیں۔ اب آگے لکھا ہے کہ میدا جو ہوتا ہے، میدے کی برودت اور خفقان قلب کا علاج۔ محمد بن علی بن رنجویا سے مروی ہے کہ اس نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن عثمان نے یہ حدیث بیان کی۔ اس نے کہا میں نے حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی بن موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں برودت معدہ اور خفقان قلب کی شکایت کی۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے کہ خفقان قلب یعنی کہ دل کی دھڑکن اور اس میں بدہضمی، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی مریض ہو یا وہ غصے میں ہو یا پھر اس نے بھاری کام کیا ہو۔ تو اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس نے شکایت کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ میرے والد کی دوا سے کیوں غافل ہو؟ وہ ایک جامع دوا ہے۔ میں نے کہا وہ دوا کون سی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارے ہاں ایک معروف دوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں بھی آپ کا محب ہوں، اے میرے آقا اس کے اجزاء بیان فرمائیں تاکہ میں اپنا علاج کروں اور دوسرے مریضوں کو بھی بتاؤں۔ سامعین، یہاں پہ میں ان تمام چیزوں کو آہستہ آہستہ پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کو بار بار اس کو بٹن دبا کے ریپیٹ نہ کرنا پڑے، ایک ہی ون گو میں آپ کا کام ہو جائے۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا زعفران عقر قرہا عین قاف رے اور قاف رے ہے الف، پہلے عقر ہے عین قاف رے اور پھر قاف رے ہے الف، عقر قرہا، سنبل سین نون بیلام اور قاقلہ و بیخ، قاف الف قاف لام ہے قاقلہ و بیخ بے یہ خے، اس کے بعد ہے خریق ابیض، خیر یہ قاف خریق ابیض الف بے یہ اور زواد خریق ابیض، اس کے بعد ہے فلفل ابیض فے لام فلفل اور ابیض الف بے یہ زواد۔ لکھا ہے یہ تمام ہم وزن ہوں اور ابرفیون 2 حصہ ہو، ابرفیون الف بے رے ابر کیونکہ الف پہ زبر ہے، اور فیون فے یہ واو نون 2 حصہ ہو۔ ان تمام اجزاؤں کو باریک پیس لیں، پھر چھان لیں اور اس میں 2 چند شہد ملائیں۔ برودت معدہ اور خفقان قلب کا مریض اس معجون کو صبح و شام عرق سونف کے ساتھ استعمال کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اور اس میں حوالہ ہے مستدرک الوسائل
جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 454 حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 20554. یہ ہم نے جان لیا، یہ بہت عمدہ ہمارے پاس اطلاع آ گئی. اگلی لکھی ہے کہ یرقان کا علاج. اس کے حوالے سے علی بن مہزیار سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا کہ اس دوران قطات قاف توئے الف توئے قطات پرندے کا بھونا ہوا گوشت لایا گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بابرکت گوشت ہے. اگر یرقان کے مریض کو اس پرندے کا بھونا ہوا گوشت کھلایا جائے تو وہ مرض یرقان سے نجات پا کر صحت مند ہو جاتا ہے. حوالہ ہے الکافی 6 جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 312. میں نام پھر بتا دیتی ہوں. پرندہ ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ اس دوران قطات قاف توئے الف توئے پرندے کا بھونا ہوا گوشت. اچھا، اب ہم پیج 179 پہ آ گئے ہیں اور اگلا جو بیماری کا علاج ہے یہ سب کو چاہیے ہوتا ہے جوڑوں کے درد کی دوا. آئیے آرام سے پڑھیں گے کہ فضل بن میمون ازردی سے روایت ہے کسی نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کے پہلو میں شدید درد ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس مرض کے لیے ایک نسخہ تجویز فرمایا تھا، وہ استعمال کرو. میں نے عرض کیا وہ دوا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جامع دوا ہے اور فلاں فلاں کے درمیان معروف ہے. راوی کا کہنا ہے کہ میں ان دونوں میں سے ایک آدمی کے پاس گیا اور اس سے حبہ واحدہ لیا. حبہ ہے بے اور ہے حبہ واحدہ واو الف ہے دال ہے لیا. اس میں زعفران کا پانی ملایا اور پہلو پر اس کی مالش کی تو درد سے نجات حاصل کی. حوالہ ہے یہ جو اس کا حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 ہے یا 16 ہے، پتہ سمجھ نہیں آ رہا. صفحہ نمبر 463 اور حدیث نمبر 20554. اچھا یہ پچھلا بھی تھا نا 16 تھا ٹھیک ہے، یہ بھی 16 ہے کیونکہ پچھلی بھی جو تھی وہ یہی نمبر حدیث تھی. 16 ہے پھر یہ جلد نمبر. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد یہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد ہے گردے اور مثانے کی پتھری کا علاج. محمد بن حسکام ہے سے کافل سے روایت ہے کہ اس نے کہا ہمیں محمد بن نصر نے بتایا جو حضرت ابو جعفر محمد بن علی بن موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے کے استاد تھے. ایک دفعہ میں نے آپ علیہ السلام کے حضور پتھری کی شکایت کی. امام علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے کہ تمہارے پاس میرے والد کا وہ نسخہ نہیں ہے کہ جو پتھری کا علاج ہے. میں نے عرض کیا اے میرے آقا و مولا فرمائیں وہ دوا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے کنیزہ وہ برتن اٹھا لائیں. پھر لکھا ہے کنیز ایک مٹی کا برتن باہر لے آئی. آپ علیہ السلام نے حبا ہے بے ہے حبا کی حبا ہے یا ہبا ہے مجھے نہیں پتہ ہے بے ہے کی ایک مقدار نکالی. راوی کا کہنا ہے کہ امام علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اسے سداب سین دال الف بے اور سین پہ زبر ہے کہا کہ اسے سداب اور پکی ہوئی مولی کے پانی کے ساتھ استعمال کرو، اللہ تمہیں شفا دے گا. راوی کا کہنا ہے کہ میں نے اسے سداب اور مولی کے پانی کے ساتھ استعمال کیا. واللہ اس دن سے لے کر آج تک میں پتھری کے درد سے محفوظ رہا. پیج نمبر 180 پہ ہم آ گئے ہیں اور اب لکھا ہے امام محمد تقی علیہ السلام اور روح کا علاج. لکھا ہے وسوسے کا علاج. علی بن مہزیار سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابو جعفر علیہ السلام کی خدمت میں خط بھیجا کہ وہ وسوسوں کا شکار ہے، آپ علیہ السلام اس کا علاج بتائیں. امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہارے دل کو ثبات عطا کرے اور ابلیس کے تسلط سے محفوظ رکھے. ایک دفعہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور شکایت کی وہ وسوسوں کا شکار ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس مرض میں گرفتار ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ صریح ایمان ہے. جب تم یہ کیفیت محسوس کرتے ہو تو کہو آمنا باللہ و رسولہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ حوالہ ہے کتاب الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 225. اب آ گئی ہے اگلی ہیڈنگ توضیح حدیث. لکھا ہے اللہ الف لام لام میم میم یا ہے میم ہے الف لام میم میم ہے شاید ہاں. اس کیفیت کا نام ہے
کہ جو وسوسے اور غلط خیال لاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کے دل میں شیطانی خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ اللہ رب العزت کب سے موجود ہے، اسے کس نے پیدا کیا ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جو ذکر کرنے سے کے قابل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ایسے اصحاب تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اس مرض کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ صریح ایمان ہے، تم مومن ہو۔ جب تم یہ کیفیت محسوس کرو تو کہو آمنا باللہ ورسولہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کے بعد پھر انورٹڈ کاموں میں لکھا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، قوت اور توانائی کا مرکز اللہ ہے۔ اور یہاں پر یہ والا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ اب ہم پیج 182 پر آ گئے ہیں، جہاں پر نیا چیپٹر ہے، لکھا ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور علم تاریخ۔ آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی زندگانی۔ اچھا، اس حوالے سے جو ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ حسن بن محبوب سے روایت ہے، اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 930 سال تھی۔ آپ علیہ السلام مکہ معظمہ میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کے بعد جمعے کے دن بعد الزوال ان میں روح پھونکی۔ پھر آپ علیہ السلام کی زوجہ کی تخلیق ہوئی، پھر انہیں جنت میں داخل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ جنت میں دن کے 6 گھنٹے رہ گئے تھے جب ان سے ترک اولا ہوا۔ ترک اولا ہوا یعنی کہ اصول دین اور فلسفہ، اس کے بارے میں لکھا ہے اس حاشیے میں کہ اصول دین اور فلسفہ اسلامی سے یہ ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتا، اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو تو اسے ترک اولا کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ترک اولا ان سے سرزد ہوا۔ جب ان سے ترک اولا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو غروب شمس کے بعد جنت سے نکال دیا۔ ان دونوں نے جنت میں رات بسر نہیں کی تھی۔ اچھا، اس میں تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ اس حدیث میں لفظ بات ہے جس کا معنی رات گزارنا ہے۔ اچھا چلیے، ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد بسر نہیں کی تھی کے بارے میں لکھا ہے تفسیر قمی سورہ بقرہ آیت نمبر 37۔ ٹھیک ہے، یہ جان لیا۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سر کی تخلیق۔ لکھا ہے علی بن الوی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا تو ان کا سر کس نے مونڈا تھا؟ پیج نمبر 183۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے یاقوت لے کر ان کے پاس آئے تھے اور وہ یاقوت ان کے سر پر پھیرا تھا تو ان کے سر کے بال جھڑ گئے تھے۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 195 حدیث نمبر 6۔ پھر لکھا ہے ذوالکفل کون ہے؟ عبد العظیم حسنی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف لکھا کہ ذوالکفل کون ہے اور ان کا نام کیا ہے، کیا وہ نبی تھے؟ تو آپ علیہ السلام نے میرے خط کے جواب میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان میں سے 313 رسول ہیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے بعد آئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کے درمیان جس طرح فیصلے کیے جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلے کیے تھے۔ پھر اس کے بارے میں لکھا ہے تھوڑا سا حاشیے میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انداز قضاوت باقی تمام انبیاء سے مختلف تھا۔ آپ علیہ السلام اس علم کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ حضرت داؤد گواہوں کی شہادت کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے تھے، آپ علیہ السلام اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب بھی لوگوں پر ناراض ہوئے تو اللہ ہی کے لیے ناراض ہوئے۔ پھر اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ ان کا اسم مبارک اویدیہ ہے، عین واو یہ دال یہ الف، اویدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ سورہ صاد آیت نمبر 48 کا ترجمہ ہے انورٹڈ کاما کے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام اور یسع اور ذوالکفل علیہ السلام کو یاد کیجئے، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ صاد
سواد کی آیت نمبر 48 تھی۔ اب یہاں پہ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یحییٰ بن اقسم، ان کے بارے میں ہے کہ یحییٰ بن اقسم مامون عباسی کے دور حکومت میں چیف جسٹس تھا۔ وہ مامون کے ہاں ایک بڑا مقام رکھتا تھا۔ ہم آگے پیج 184 پر۔ وہ مامون کے ہاں ایک بڑا مقام رکھتا تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ حق اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حکومت کے حقیقی وارث ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں۔ اس نے جو مقام حاصل کر رکھا تھا اس کی بنیاد حق کی مخالفت تھی۔ اسے جو منصب حاصل تھا اس منصب نے اسے صراط مستقیم سے منحرف کر رکھا تھا۔ وہ قوم لوط کے فعل کی شہرت رکھتا تھا۔ اس نے متع کی حرمت کا فتویٰ صادر کیا تھا، جس عمل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کیا تھا اور اسے حرام قرار دیا تھا، اور لواطت کو مباح خیال کرتا تھا جسے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا۔ اب لکھا ہے ابن خلقان، خ لام کاف الف نون، خلقان نے اپنی کتاب وفیات الایان، واو فے یہ الف تے وفیات اور الف لام الف عین یہ الف نون میں یہ واقعہ نقل ہے کہ ایک دن مامون عباسی نے یحییٰ بن اقسم سے کہا کہ وہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ قاضی زنا کرنے پر حد جاری کرتا ہے لیکن اس شخص پر حد جاری نہیں کرتا جو لواطت کرتا ہے۔ یحییٰ نے کہا امیر المومنین خوب جانتا ہے کہ اس امر کا کون قائل ہے۔ مامون نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ یحییٰ نے کہا احمد بن نعیم فاجر نے کہا ہے۔ اس کے بعد اگلا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ انورٹڈ کاموں میں کہ عباسیوں نے لوگوں پر جو مظالم ڈھائے ہیں انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر نیچے لکھا ہے یحییٰ بن اقسم نے مامون کو لاجواب اور شرمسار کر دیا۔ حوالہ ہے کتاب وفیات الایان ابن خلقان، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 153۔ اب آگے لکھا ہے کہ مذکورہ اشعار، جو اب آگے اشعار آ رہے ہیں، ذیل اشعار میں موجود ہے کہ جس میں عباسیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اچھا سامعین، یہ جو اشعار ہیں یہ عربی میں ہیں سارے، اور ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے 185 پہ آگے ہیں۔ لکھا ہے ترجمہ انورٹڈ کاما میں کہ ایسی امت فلاح نہیں پا سکتی، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اوندھے منہ پڑی رہے اور طولانی مدت تک نیند میں رہے۔ اس کا حکمران یحییٰ بن اقسم جیسے آدمی سے خوش ہے، اس کے لیے یحییٰ جیسا کوئی اور منتظم نہیں ہے۔ یحییٰ ایسا قاضی ہے، وہ زنا کرنے پر حد جاری کرتا ہے اور جو لواطت کرے اس پر حد جاری نہیں کرتا۔ وہ بے ریش خوبصورت لڑکے پر وہی حکم لگاتا ہے جو جریر اور عباس جیسوں کا حکم ہے۔ الحمدللہ کس طرح عدل کا خاتمہ ہو گیا ہے اور لوگوں میں وفا نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ ہمارا امیر راشی ہے اور ہمارا قاضی لواطت کرتا ہے۔ ہر طرف شر ہی شر ہے۔ اگر دین اسلام کا نظام قائم ہوتا تو لوگوں پر تمام اوامر نافذ ہوتے۔ عباسیوں نے جو امت پر ظلم ڈھائے ہیں میں انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس شاعری کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد لکھا ہے یحییٰ کے جواب میں مامون عباسی نے 2 شعر کہے۔ ترجمہ: ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم عدل کی حکومت دیکھیں گے۔ امید کے بعد مایوسی نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ دنیا اور دنیا والے کب اچھائی پا سکتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا قاضی القضاۃ لوطی ہو۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ مامون عباسی یحییٰ بن اقسم کے کردار سے واقف تھا کہ وہ لواطت سے دوچار ہے، باوجود اس کے کہ اس نے اسے مسلمانوں کا چیف جسٹس بنا رکھا تھا۔ کیا اس کے زمانے میں اچھے کردار کا کوئی فقیہ موجود نہیں تھا کہ وہ جسے قاضی بناتا؟ ہم آ گئے پیج 186 پر۔ لکھا ہے ابن خلقان نے یحییٰ بن اقسم کے بہت زیادہ شرمناک پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے کہ وہ کس طرح بچوں سے کھیلتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک خوبصورت لڑکے کے رخسار کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا تھا۔ اس کی بے حیائی کی داستان اتنی طویل ہے کہ لکھتے ہوئے شرم آتی ہے، اور حوالہ ہے کتاب کا وفیات الایان ابن خلقان۔ پھر لکھا ہے یحییٰ کا معمول تھا کہ جب اس کے پاس کوئی فقیہ آتا تھا تو وہ اس پر حدیث کا سوال کر دیتا تھا۔ جب کسی محدث کو دیکھتا تو اس پر نحو اور قواعد لغت کا سوال کرتا تھا۔ اگر کسی کو نحو کا عالم پاتا تو اس پر کوئی دوسرا سوال کر دیتا تھا تاکہ اسے شرمسار کرے۔ ایک دفعہ خراسان سے ایک عالم اس کے پاس آیا، وہ توانا عالم تھا۔ یحییٰ نے اس سے مناظرہ کیا تو اس نے اسے متعدد فنون کا عارف پایا۔ یحییٰ نے اس سے کہا علم حدیث پر عبور حاصل ہے؟ پوچھا۔ اس نے کہا کہ ہاں، وہ علم حدیث کا ادراک رکھتا ہے۔ یحییٰ نے کہا تم نے اصول کس سے پڑھا ہے؟
اس نے کہا میں نے شریک ابو اسحاق اور حارث سے علم اصول پڑھا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے لوتی پر حد جاری کی تھی۔ یہ سن کر یحییٰ خاموش ہو گیا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ قاری محترم یعنی ہم لوگ، حیرانی کی بات یہ ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ان لوگوں میں موجود تھے۔ آپ علیہ السلام طیب الطاہر اور معصوم و رہبر تھے، اعلیٰ صفات کے مالک تھے۔ یحییٰ جیسے بدترین لوگ امام علیہ السلام سے مناظرہ کرتے تھے اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ نے انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنے نور کو تمامیت عطا کرے گا۔ اور اس پیج کا آخری پیراگراف ہے اور اس چیپٹر کا بھی، کہ یحییٰ بن اقسم حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے ان احادیث کے ساتھ مناظرہ کرتا تھا کہ جو وضعی، موضوع اور مقدوح میم قاف دال واو ہے احادیث تھیں۔ اموی درباری لوگوں نے جنہیں وضع کیا تھا، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ان احادیث کاذبہ سے اچھی طرح واقف تھے۔ آئندہ صفحات میں اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 187 پر، اور یہاں پر نیا چیپٹر ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور فن مناظرہ۔ یہ میرا بہت فیوریٹ ہے کیونکہ مناظرے کا بہت ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے، بہت سارا علم آتا ہے۔ لکھا ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام علم و معرفت کے معجزن اور بے کراں سمندر تھے، انہیں تمام علوم پر دسترس حاصل تھی۔ انہی علوم میں سے ایک علم مناظرہ اور مکالمہ ہے۔ اس علم کے لیے وافر معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اہم ترین فن ہے۔ اس کے ذریعے کسی کے علمی قد کا اظہار ہوتا ہے اور مد مقابل پر رعب و ہیبت بیٹھتی ہے۔ جہاں اور جس مجلس میں طرفین کے درمیان مناظرہ ہوتا ہے وہاں ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، موافق بھی ہوتے ہیں، مخالف بھی ہوتے ہیں، منصف بھی ہوتے ہیں اور معاند بھی، میم عین الف نون دال، معاند بھی۔ اب ہم نے آپ کے سامنے ایک مختصر سا مقدمہ رکھا ہے، اس کے بعد ہم یہاں وہ مناظرہ پیش کرتے ہیں کہ جو عباسی حکومت کے بہت بڑے عالم اور عالم ربانی حضرت امام جواد علیہ السلام کے درمیان ہوا۔ لکھا ہے حضرت علامہ الشیخ طبرسی نے اپنی کتاب الاحتجاج طبرسی میں نقل کیا ہے کہ مامون عباسی کا دربار تھا، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ یحییٰ بن اقسم نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ پر سلام و درود بھیجتا ہے۔ اور اس نے کہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ سے پوچھیں کہ کیا وہ مجھ پر راضی ہے؟ میں اس پر راضی ہوں۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حدیث کے صاحب پر واجب ہے کہ وہ اس خبر کی مثال لائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، میرے بعد میری طرف بہت زیادہ احادیث کاذبہ منسوب کی جائیں گی۔ جس کسی نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب ہمارے سامنے کوئی حدیث لائی جائے گی تو اسے قرآن کی روشنی میں دیکھو، اگر وہ کتاب اللہ کے موافق ہے تو اسے قبول کر لو، اور اگر وہ اللہ کے مخالف ہے تو اسے قبول نہ کرو۔ یہ حدیث قرآن مجید کے موافق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انورٹڈ کاما ترجمہ، اور بات تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان کے وسوسوں کو جانتے ہیں جو اس کے نفس کے اندر اٹھتے ہیں کہ ہم رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ حوالہ ہے، یہ حوالہ نہیں، یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 کا ترجمہ تھا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے، کیا اللہ رب العزت نہیں جانتا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ اس پر راضی ہے یا ناراض، جو اللہ کو پوچھنا پڑا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ عقل کے لیے محال ہے کہ اس حدیث کو وہ قبول کرے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے، یحییٰ بن اقسم نے ایک اور سوال کیا، زمین میں ابو بکر رضی اللہ اور عمر رضی اللہ کی مثال اس طرح ہے جس طرح آسمان میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ضروری ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، انہوں نے کبھی معصیت نہیں کی ہے اور لمحہ بھر کے لیے خدا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے احتراز نہیں کیا۔
ادھر یہ دونوں حضرات ایک زمانے تک شراب کرتے رہے، اس حدیث کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آگے لکھا ہے کہ یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ روایت یہ ہے کہ یہ دونوں اہل جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، آپ علیہ السلام اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حدیث بھی ناقابل تسلیم ہے، تمام جنتی جنت میں جوان ہوں گے، وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث بنی امیہ کے لوگوں نے اس حدیث کے مقابلے میں گھڑی ہے کہ جس کا مضمون یہ ہے انورٹڈ کاما حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آگے ہیں پیج 189 پہ لکھا ہے یحییٰ نے کہا حدیث کے عمر بن خطاب اہل جنت کے سراج ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث عقلاً محال ہے کیونکہ جنت میں ملائکہ مقربین ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم النبیین تک سارے نبی ہوں گے۔ کیا جنت کے انوار سے روشن نہیں ہوگا، صرف ان کے نور سے روشن ہوگا؟ یحییٰ نے کہا حدیث ہے کہ سکینہ حضرت عمر رضی اللہ کی زبان میں بات کرتا تھا۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، یحییٰ نے کہا حدیث ہے کہ سکینہ یا حضرت عمر رضی اللہ کی زبان میں بات کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عمر رضی اللہ سے افضل ہیں، ایک دفعہ اس نے ممبر پر کہا تھا۔ اب آگے عربی کی آیت لکھی ہوئی ہے، یا ابھی دیکھتے ہیں کیا کہا تھا، یہ وہ ہے میرے خیال ہے۔ ترجمہ ہے کہ میرے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے جو مجھے فریب دیتا ہے، جب میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں تو وہ مجھے راستے پر لے آتا ہے۔ یحییٰ نے کہا روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ مجھے نبی نہ بناتا تو عمر رضی اللہ کو نبی بناتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب اس حدیث سے زیادہ صادق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے قرآن میں فرمایا ہے قرآن میں فرمایا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 7 کہ اور یہ یاد کرو کہ جب ہم نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا اور آپ علیہ السلام نے بھی اور نوح ہی ہے، ہاں جی، نوح سے بھی انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہاں پہ حوالہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 یعنی کہ 7۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے پہلے میثاق لیا تھا، اب اللہ کا میثاق کیسے بدل سکتا ہے؟ تمام انبیاء نے آنکھ جھپکنے کی مقدار میں شرک نہیں کیا ہے، اللہ اس آدمی کو نبوت کیسے دے سکتا ہے جس نے شرک کیا ہو؟ ہم آگے ہیں پیج 190 پہ۔ ان کی پہلی زندگی شرک میں گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اس وقت نبوت عطا کی تھی جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یحییٰ بن اقسم نے امام علیہ السلام پر ایک اور سوال کیا کہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی مجھ پر وحی کا سلسلہ بند ہوا تو میں نے خیال کیا کہ اب وحی آل خطاب پر نازل ہو رہی ہے۔ فرزند رسول علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث کا صحیح ماننا محال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی نبوت میں شک کریں۔ پھر لکھا ہے ارشاد خداوندی ہے سورہ حج میں کی 75 نمبر آیت میں انورٹڈ کاما کہ اللہ فرشتوں انسانوں میں پیغام پہنچانے والے کو منتخب کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک دفعہ اللہ کسی ہستی کو چن لے اور پھر وہی کام اس کے حوالے کر دے جس نے اپنی زندگی میں شرک کیا ہو؟ یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے تو کوئی اس سے نجات نہیں پا سکتا سوائے عمر رضی اللہ کے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں انورٹڈ کاما اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 191 پر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں ہیں اور انہیں عذاب نہیں دے گا، وہ انہیں عذاب نہیں دے گا، ہاں جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے عذاب میں مبتلا نہ ہوں گے۔ یہ کتاب لکھی ہے کتاب الاحتجاج تبرسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 446 سے لے کر 449 تک۔ اور اب اس چیپٹر کا آخری پیراگراف لکھا ہے قاری محترم حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا
کا یہ صرف ایک مناظرہ ہے جو آپ علیہ السلام اور یحییٰ بن اقسم کے درمیان ہوا۔ گزشتہ صفحات میں آپ نے وہ مناظرہ پڑھا ہے کہ جب مامون نے اپنی دختر کا عقد امام علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ اس مناظرے میں یحییٰ نے بری طرح سے امام علیہ السلام سے شکست کھائی تھی اور عظمت امامت متجلی ہوئی تھی۔ تو یہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، شکر الحمدللہ۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ اگلا کیونکہ نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے نا پیج 192 سے، تو بس پھر ہم اس کو اگلی ریکارڈنگ میں پڑھ لیں گے۔ میرا بھی یہی خیال ہے اور مجھے لگتا ہے آپ سب کا بھی یہ خیال ہے۔ تو چلیے جی، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔